بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود اسلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سائفر کے بعد ڈائری پھڈا۔ پاکستانی قوم بھی بڑی عجیب و غریب ہے، نان ایشو کو ایشو بنا کے خوب کھیلتی ہے، اتنا کھیلتی ہے کہ اصل بات بھی غائب ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ حقیقت کیا، مسئلہ کیا ہے، اور اصلی سمت جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، کہیں دھندلا جاتی ہے۔ سو یہی ہو رہا ہے، نگران حکومت، ایک وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہو رہا، پھر اس کے بعد کابینہ کے فیصلے ہوں گے، پھر کابینہ کیسے بنے گی، پھر الیکشن۔ ایک کام نہیں ہے، الیکشن، اور الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں، تو معاملات بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ ان ساری صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس کے مختلف انداز ہیں سوچنے کے، سمجھنے کے، لیکن وجوہات اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں کچھ لوگ خود ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ یعنی ہم جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں، ہم سب کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب دیکھیں، تلاشی لیں، تو ہم خود ہی اندر سے حمرانہ ذہن رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام آگاہی آپ کو دوں گا، تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، مہذب معاشروں میں ڈائری جو ہے بالکل ذاتی جائیداد سمجھی جاتی ہے، اور پھر کسی خاتون کی ڈائری، وہ تو اور زیادہ مسئلہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی خاتون کا پرس جو ہے، پرس، اسے دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر اس کا پرس پڑا ہو آپ کھول کے دیکھنے لگ جائے، اس کو پورا سمجھاتا ہے۔ لیکن ہمارے اخلاقی روایات کی گلاوٹ اتنی ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو بات کا بتنگڑ بنا کے مزے لیتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، حکومتیں بھی وقت گزاری کرتی ہیں، عوام بھی جہاں ان کا ہاتھ لگتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ججز کا اور جرنلسٹ کا ہے۔ جرنلسٹوں میں اگر آپ دیکھیں، تلاشی لیں، تو ہمارے 3 جرنلسٹ جو ہیں اس وقت بڑے ڈیوٹیفل ہیں، اور تینوں اپنی اپنی ڈیوٹی پہ ہیں۔ کس کی ڈیوٹی پہ ہے، کیسے ہیں، یہ تو سب آپ لوگ جانتے ہیں، اور بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں لوگوں کی ڈیوٹیاں، لیکن باس نہیں آتے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہیں، ان کا سارا کام ہی یہی ہے، ان کا پیشہ ہی یہی ہے۔ جرنلزم تو پیچھے ہے، ڈیوٹی پہلے ہے، پیشہ ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے کامران علی خان۔ انہیں 2 دن پہلے ایسے مجلس پڑھنی شروع کی تھی کہ بشرا بی بی عمران خان کو لے بیٹھی، عمران خان کو فلانا، عمران خان ان کے جادو کے نیچے تھے، ان کے اثر میں تھے، ان کے موکلوں کے اثر میں تھے، اور بغیر ان کے پوچھے وہ نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ بڑا انہوں نے پوری مجلس پڑھی، بڑا شور مچایا۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کی زبان نہیں تھکتی تھی عمران خان کی تعریفیں کرتے کرتے، وہی کامران علی خان صاحب ہے یہ۔ دوسرے نمبر پہ ہیں جاوید چودھری صاحب، عظیم صحافی، کیونکہ آج کے دور میں جونیئر صحافی تو کوئی ہے نہیں، یہ سب سینئر صحافی ہیں، اور سینئر صحافیوں نے وقت پایا۔ وہ کہتے ہیں جج، جرنلسٹ، انہیں سارے اور جرنیل، ان 3 جیموں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، لیکن افسوسناک بات ہے نہیں ہوتا، ان تینوں کا ہی نہیں ہوتا، باقی سب کا ہو جائے گا۔ تو اس معاملات میں پھر یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب بھی بڑے ڈیوٹیفل ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ خاتون بشرا بی بی کی ڈائری، ان کا دعویٰ صرف میں نے پڑھی ہے، اور ڈائری گئی کہاں تھی؟ ڈائری پولیس کے چھاپے کے دوران، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے دوران پولیس لے گئی تھی۔ تو ہوئے نا ڈیوٹیفل، کہ کچھ ڈیوٹیفل سے ان کے تعلقات ہیں، وہ ڈیوٹیفل تو انہوں نے ان کو دے دی کہ بھائی تو صفحہ پڑھ لے، اور وہ بتا رہے ہیں صفحہ نمبر فلانے پہ فلانے پہ فلانے پہ فلانے پہ، پہلے 8 صفحے پھٹے ہوئے، جولائی کے بعد صفحے چلتے ہیں، صفحوں پہ مختلف فگرز لکھی ہیں، کہیں لکھا 11 17 96، کہیں کچھ لکھا ہے، ان کے کچھ مطلب ہے، کہیں معمول لکھا ہے، کہیں وہ لکھا ہوا ہے نیوٹرل لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہے کہ اپنے فیصلے جو ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے، سمجھانا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں پھر ان کی خوراک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صبح یہ کھانا ہے، شام کو یہ کھانا ہے، شام کو یہ درود پڑھنا ہے، یہ چلا کاٹنا ہے، یہ فلانا کرنا ہے، رات 12 بجے دودھ پینا ہے، یعنی شہد پہلے صبح کے ناشتے میں ہو چکا ہے۔ باقی چیزوں کا بھی بڑی تفصیل سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بڑا فخر کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تو کوئی پوچھے کہ جناب تانو ڈائری لبھی کس طرح کہ ہرے رنگ کی ڈائری ہے، ادھر سے اردو صفحے شروع ہوتے ہیں، ادھر سے انگلش صفحے شروع ہوتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کسی کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ڈیوٹیفل آدمی ہے۔ دوسری طرف وہ
کامران علی خان. تیسرے دوست ہیں ہمارے چھوٹے بھائی حامد بھی صاحب، جنہوں نے سوال کیا وزیر اعظم سے، اور آپ کو پتا ہے وہ بھی مختلف انداز میں مختلف طریقے سے کھیلتے ہیں اور مختلف باتیں وہ کرتے ہیں. تو انہیں کر دیا وزیر اعظم کا، بڑے چینل پہ کام کرتے ہیں. انہیں انٹرویو کیا، انہیں پوچھ لیا جناب تو سیدھے جا رہے ہو حکومت چھڑ کے، تو جناب یہ الیکشن کب ہوں گے؟ اور انہوں نے بھی بڑا دیدہ دلیری سے جواب دے دیا کہ جناب الیکشن کرانا نگران حکومت کا کام ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے، میرا کام نہیں تھا. میں نے تو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ آئین و قانون کے مطابق اپنے پورے وقت پہ حکومت چھوڑ دوں گا. تو میں نے چھوڑ دی، میں نے ایڈوائز کر دی، صدر نے دستخط بھی کر دیا. اب میں تو کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا انتظار کر رہا ہوں. کیئر ٹیکر وزیر اعظم نہیں بن رہا، اس کا ایک پروسیس ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہلے یہ دونوں وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب یہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر کے فیصلہ کریں گے 2-3 ناموں پہ، پھر نہیں ہوگا پھر وہ کمیٹی میں جائے گا، مطلب اسپیکر کے پاس جائے گا، اسپیکر پارلیمانی کمیٹی بنائے گی، پھر کمیٹی میں جائے گا، پھر کمیٹی بھی فیصلہ نہیں ہوگا، پھر آخر میں فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا، یعنی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. یعنی جس طرح پنجاب میں نہیں فیصلہ ہوا تھا محسن نقوی صاحب کا، اسی طرح یہ فیصلہ ہوگا، اور لگ بھی یہی رہا کہ ایسا ہی ہوگا. تو اس میں ایک کا بات تو میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ چاچو کی خواہش ہے کہ 14 اگست کا فنکشن اٹینڈ کریں، تو ایک تو وہ کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے ان پہ وزن بھی ہے، دباؤ بھی ہے. وہ ایک ہے بڑی آج کل بڑی مشہور زمانہ ہے ہماری MNA سائرہ بانو پگاڑا گروپ کی، انہوں نے ایک پھلجڑی چھوڑی ہے کہ جناب آپ لوگ ادھر ادھر مت ماریں، دیکھیں، اندازے مت لگائیں. دراصل یہ ہے کہ لڑکے والوں کو بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن پسند آ گئی، لہذا اب تو رشتہ چھوٹی بہن سے ہو سکتا ہے، بڑی سے تو ہوگا نہیں. شاید آپ کو یاد ہو میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ پنڈی والوں نے پیغام دے دیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب ابھی چاچو نہ گزارا کر لیں گے، تسی آرام کرو، سیر تفریح کرو. لیکن کوئی ہلچل ہوئی ہے اور کوئی ایک نیا پسوڑی پئی ہے، کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا. لوگ دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس دفعہ نگران وزیر اعظم پہ کیوں اتنا پھڈا پڑا ہے؟ اس لیے پڑا ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم 90 دن کا نہیں ہوگا. لہٰذا سب کہتے ہیں جناب میں کیوں نہ ہونٹے لے لوں، یعنی بہتی گنگا میں ہاتھ میں دھو لوں، میں نہا لوں. اور پھر شہباز شریف صاحب 15-16 مہینے کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ پیغام دے دیا گیا مسلم لیگ نون کو، باقاعدہ دے دیا گیا، اور کس کے تھرو دیا گیا؟ وہ بھی ان کے ایک بڑے لیڈر کے تھرو دیا گیا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، یعنی امپائرس کے بھی قریب ہیں، اور اپنا نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں. لہٰذا ان کو پیغام دے دیا گیا کہ جناب باز بے باز معاملات مملکت کے ٹھیک نہیں، انہیں ٹھیک کرنے کے لیے، معاشی بحران سے نجات دلانے کے لیے کچھ پالیسیاں بنانے پڑیں گی، کچھ مطلب کا ایک بندہ لانا پڑے گا جو تمام چیزوں پہ عمل درآمد کر سکے، تو پھر بات بنے گی. لہذا آپ سب ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں. سنا ہے کہ لندن پلان جو ہے، جو مکمل کہہ رہے تھے ہو گیا، نیگوسیشن ہو گئی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور باقی اتحادی جماعتوں کی، اس میں پھر پسوڑی پہ گئی. یعنی وہ کہتے ہیں سانجے کی ہنڈیا، تو وہ چوک میں پھوٹی تو نہیں ہوگی، لیکن اس میں رفڑ پڑ گیا، تو پھر سے دوبارہ میٹنگ ہوگی. پھر یعنی نواز شریف صاحب جو یورپ کا دورہ چھوڑ کے واپس لندن پہنچ چکے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے شہباز شریف صاحب بھی ایک آدھ دن میں وہ لندن جانے والے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے. لیکن یہ مسئلہ بھی تو ہے کہ اتنے مسئلہ پہ ہے، پہلے مسئلہ تو حل کریے. تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ایاز صادق نے بڑی اجلت میں کی ہے اور بڑی اہم موقع پہ کی ہے، اور چکلالہ ایئرپورٹ پہ ملاقات کی ہے. تو چکلالہ ایئرپورٹ تو پنڈی کے علاقے میں آتا ہے، اور ویسے بھی وہ خالصتاً فورسز کا ایئرپورٹ ہے. تو وہاں کس سے ملاقات کی ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، کس سے ملاقات کی ہوگی؟ سپہ سالار سے ملاقات کی ہوگی. 100% اور کسی اور سے نہیں ہو سکتی ملاقات. تو سپہ سالار سے ملاقات کی ہوگی، اس میں بات چیت ہوگی، انہیں پیغام بھی دے دیا ہوگا دونوں کے. اب وہ نوٹس آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس میں انٹری آ گئی ہے جاوید لطیف صاحب کی. جاوید لطیف ایک MNA، ایک وزیر تھے، وہ اچانک غائب ہوئے، اچانک پھر آ گئے. اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آج کے فیصلے کے بعد شاید انہوں نے یہ انگڑائی لی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گزشتہ روز فیصلہ ہوا ہے نا، وہ جو کالعدم قرار دیا گیا، ریویو
اینڈ مینجمنٹ بل جو تھا ایکٹ تھا وہ، اس حوالے کے بعد میرا خیال وہ کہہ رہے نہیں جی ابھی بھی جو ہے عمران خان کے جو عشق میں مبتلا ہیں وہ ان لوگ ابھی ان کا صفایا نہیں ہوا باقی ہے، تو وہ اپنا کہیں کہیں کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا صفایا ہونا چاہیے. حالانکہ پہلے تو حکومت مطمئن ہو گئی تھی، عمران خان صاحب ہو گئے اندر اور بات ختم ہو گئی، انہوں نے کہا لو یہ تو کم ہو گیا، ہم نصیب بھی جا رہے ہیں، دیکھی جائے گی نگران حکومت جو کرے گی کرے گی. لیکن یہ معاملات اس طرح، تو یہ ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. امپائر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی، نگران وزیر اعظم بن جائے گا، کیبنٹ بن جائے گی. لیکن دوسری طرف جو بات تھی وہ تھی بات کہ دو بڑے جرنلسٹوں نے شور مچایا بشرا بی بی کا، اور اب مانے یا نہ مانے بھائی وہی نامور جرنلسٹ نے، پاویں چھاتا بردار نے، پاویں بات آگے شامل ہوئے، دوڑ کے شامل ہوئے، لیکن بہرحال وہی ہے. ان دونوں کے دعوے بھی سب ہیں، دونوں کی باتیں بھی صحیح ہے کہ عمران خان کے بغیر کرتا کوئی بات نہیں، اور ابھی بھی ساری چیزیں سمجھا گیا ہے، جیل میں بھی جا کے بشرا ان کو پھوکا مار کے آئی ہے، اور بشرا کے بغیر وہ چلتے نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اخلاقی طور پہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہم جو اصولی سیاست ہے ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی، ہم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں آتے. ہم ٹامک ٹوئیاں سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور جرنلسٹ بھی جو ایسے کر رہے ہیں ٹامک ٹوئیاں، بات چیت ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، بات کو بتنگڑ بنا کے جناب ریٹنگ بھاگ دوڑ دوڑائی. تو یہ معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں. مملکت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سوچ و بچار سیاسی طور پہ ہو، جمہوری انداز میں ہو، اور تمام سیاسی پارٹیاں سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. پہلے آئین کے ساتھ ہوتا رہا، آئینی بحران تھا، ابھی عمر عطا بندیال نے اور چوکے چھکے بھی مارنے ہیں، لیکن ذرا محتاط ہو کے مار رہے ہیں، وہ کھیلیں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ چھکا جو ابھی مارا ہے انہوں نے، یہ جو کالعدم قرار دیا ہے، یہ باؤنڈری پہ پکڑا جائے گا، باؤنڈری تک پہنچنے کی دیر ہے. یعنی انہوں نے 16 ستمبر کو ریٹائر ہونا، اس سے پہلے اس پہ اپیل ہو جائے گی، پھر بات پہ آگے چلے گی. اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن ابھی انہوں نے کئی چیزوں کے فیصلے، کئی بلوں کو کوئی واپس کرنا ہے، کوئی کیوں کہ قانون بناتی ہے پارلیمنٹ. یعنی اب تو ماشاءاللہ 25 کروڑ ہو گئے، 24 سے 25 کروڑ ہو گئے، تو وہ ان کے نمائندے، منتخب نمائندے قانون بناتے ہیں، لیکن قانون کی تشریح کرتی ہے سپریم کورٹ. تو یہ جب تضاد بیانی موجود ہے تو پھر اس میں تو معاملات گڑبڑ ہوں گے. تو قانون بنانے والے گھر جا چکے ہیں، پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے، نئی پارلیمنٹ کا انتخاب ہونا ہے. کسی کو یہ نہیں پتا انتخاب کب ہونا ہے، کیونکہ سارے معاملات تو ابھی چل رہے ہیں. نگران وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہونا تو باقی چیزیں کیا ہوں گی، پھر کیبنٹ آئے گی، حلقہ بندی ہوگی، پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے. یہ ساری چیزیں آگے چل رہی ہیں. تو انہی نے فیصلے کرنے. موجودہ عمر عطا بندیال نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی ساکھ بحال کر کے جاؤں گا، چوکے چھکے ماروں گا، ٹف ٹائم دوں گا. تو حکومت کے جانے کے بعد بھی ان کا غصہ کم نہیں ہوا، نہ ان کی محبت کم ہوئی ہے، نہ ان کی ہم خیالی میں کوئی فرق آیا. پہلے یہ خیال تھا، میں نے بڑی دفعہ کہا تھا کہ فرینڈلی ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے وہ وقتی طور پہ ہوئی. یہ جو باقی دن ہیں اس میں وہ کوئی نہ کوئی چوکے چھکے لگائیں گے. اس کا فائدہ ریاست کو کیا ہوگا، عام آدمی کو کیا ہوگا، قوم کو کیا ہوگا، جمہوریت کو کیا ہوگا، کوئی سوال کرے لیکن جواب کوئی دینے والا نہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق ہے. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.